معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ القوی القادر القہار، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی المختار وعلى آلہ واصحابہ البرزة الاخیار، اما بعد، كما قال الله تعالى في سورة فاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، اگرانی وگرخانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت 22ویں پارے سورہ فاطر کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ وہ علماء حق، وہ علماء ربانیین جن کے قلوب ہمیشہ خشیت ربانی سے کانپتے رہتے تھے، ان علماء میں سے، ان علماء حق میں سے، ان علماء ربانیین میں سے ایک ذات شہزادہ اعلی حضرت، جانشین اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی بھی ہے۔ محترم حضرات، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان صرف مفتی اعظم ہند نہ تھے، بلکہ آپ اپنے وقت کے فقیہ اعظم بھی تھے، آپ اپنے وقت کے سلطان اعظم بھی تھے، آپ اپنے وقت کے طبیب اعظم بھی تھے، آپ اپنے وقت کے محدث اعظم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر میدان میں، ہر فن میں اعظم بنایا تھا، لیکن آج جو میری گفتگو ہوگی وہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے علمی کمال پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس قدر علم عطا فرمایا تھا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، وہ شارح بخاری جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی خدمت اقدس میں رہ کر مسلسل 11 سال اکتساب فیض کیا، فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے 1910 عیسوی میں صرف 18 سال کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر جب یہ فتویٰ مجدد اعظم سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں بغیر کسی ترمیم کے ان الفاظ میں اس کی تصحیح فرمائی: صح الجواب بعون الملک الوہاب، اور صرف تصحیح ہی نہیں فرمائی، پھر خوش ہو کر انعام بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میں
حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی نام کی مہر بنوا کر عنایت فرمائی۔ حالانکہ آپ جب مفتیوں سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا یہ کتنی حیرت ناک بات ہے۔ فتویٰ نویسی میں سب سے پہلے تو یہ غور کیا جاتا ہے کہ سائل پوچھنا کیا چاہتا ہے، وہ الجھا ہوا کہاں ہے، اس نے معافی ضمیر کو ادا کیا بھی ہے یا نہیں۔ ان سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے سلجھے ہوئے الفاظ میں اور جامع معنی کلمات میں جواب لکھتا ہے تو زندگی میں پہلا فتویٰ لکھنے والا ان باتوں کی رعایت کر سکے گا؟ بہت مشکل ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ جو زندگی میں پہلا فتویٰ لکھ رہا ہو وہ ان ساری باتوں کو رعایت کر سکے۔ ذہین سے ذہین علماء، برسہ برس تک مشاقی کرنے والے اور ماہرین فن افتاء سے اصلاح لینے کے بعد اس پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ ایک مکمل فتویٰ لکھ سکیں، مگر جو بات دیگر ذہین و فطین علماء کو برسہ برس میں تنقید اصلاح اور ہدایت کے بعد حاصل ہوتی ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان کو پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ عظمت اور مقام حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو پہلے ہی دن حاصل تھی۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کہ فتویٰ تصحیح کے لیے اس عظیم بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا کہ جس کی تیز نگاہی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کلمے میں 1000 معانی ہوتے تو وہ سب اول نظر میں احاطے میں آ جاتے۔ اس کی عظیم بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا کہ جس کے بارے میں علماء حرمین نے فرمایا اگر انہیں ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور ان کو اپنے تلامذہ میں داخل فرما لیتے، مگر اس نو عمر مفتی کے پہلے فتوے پر انہیں بھی کہیں اصلاح کی ضرورت نہ پڑی۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ اور آگے بڑھیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی عمر مبارک کی یہی ایام تھے، علماء رامپور سے مسئلہ اذان ثانی پر بحث چھڑ گئی۔ علماء رامپور کوئی معمولی علماء نہ تھے بلکہ یہ وہ اکابر علماء تھے کہ جن کے علم و فضل کا روب و دبدبہ پورے ہندوستان میں چھایا ہوا تھا۔ تو علماء رامپور نے اس مسئلے پر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بحث شروع کر دی تو مجدد اعظم سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے افہام و تفہیم کے لیے اپنے اس نوجوان فرزند کو حکم دیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ان حضرات کے ابحاث علمیہ کے ایسے مدلل اور فصیح جواب دیے کہ وہ دم بخود رہ گئے اور ان پر وہ گرفتیں کی کہ وہ انگوش بدنداں رہ گئے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ کی ذات ہے جن کے بارے میں حضرت شارع بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایام قیام میں 25,000 مسائل لکھے اور یہ مجلس عموماً 2-3 گھنٹے کی ہوتی اور کبھی کبھی 4 گھنٹے کی بھی ہو جاتی تھی۔ حضور حضرت شارع بخاری فرماتے ہیں کہ میں تھک جاتا، اکتا جاتا، مگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ پر تکان یا اکتاہٹ کا کوئی اثر نظر نہ آتا۔ ہم دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات میں بھی اتنا حاضر دماغ ہو، یہ انسانی قوا کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کا علم بھی لدنی ہوتا ہے اور قوائے بشری بھی لدنی ہوتا ہے، دل و دماغ بھی لدنی ہوتا ہے، جن کا سب کچھ لدنی ہوتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ میں حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ کی ذات تھی۔ آگے تحریر فرماتے ہیں حضور حضرت شارع بخاری کہ آپ علیہ الرحمۃ و رضوان اپنے دور کے علماء و مشائخ میں بلا شبہ ملجائے خواص و عام اور مرجع اصاغیر و اکابر تھے، اور آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ جب دنیا میں جلوہ گر تھے تو سارے فتنوں کے دروازے بالکل بند تھے۔ آئیے اس کی وضاحت میں چند حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں صاحب اسرار حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے اور مجلس میں موجود صحابہ کرام سے پوچھا کہ فتنے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا مجھے زیادہ یاد ہے۔
اس کے بعد آپ نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا فتنوں سے ہماری مراد وہ فتنے نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ فتنے ہیں جو سمندر کی طرح موجیں ماریں گی، یعنی التی تموجو کموج البحر۔ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا آپ کو کیا ضرورت ہے ان فتنوں کے بارے میں سوال کرنے کی، حالانکہ آپ اور ان کے فتنوں کے درمیان دروازہ بند ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توڑا جائے گا۔ تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا تب تو فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ حضرت مسروق اس کے بعد حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ بن یمان سے دروازے کے بارے میں پوچھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و حمایت اور حفاظت و سیانت کے لیے ایک عظیم سپر اور چٹان تھی، اور دور فاروقی اسلام اور مسلمانوں کی شوکت و عروج کا انتہائی روشن و زرعی دور تھا، جس کی اقوام و ملل کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال مل سکے۔ لیکن فاروق اعظم کی شہادت کے بعد سے بتدریج فتنوں کا جو دروازہ کھلا ہے وہ آج تک بند نہ ہو سکا۔ بالکل اسی طرح سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تاجدار اہل سنت کی ذات گرامی جماعت اہل سنت کے لیے ایسی بافائز اور بابرکت ذات تھی کہ آپ کی حیات تک جماعتی تمام فتنوں کا دروازہ بند تھا۔ آپ کے دور کے اصاغر ہوں یا اکابر ہوں، عوام ہوں یا خواص ہوں، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ علم بغاوت بلند کر سکے جس سے جماعت میں اختراق و انتشار پیدا ہو اور اپنے لوگ مختلف گروپ میں بٹ جائیں، اور اہم سے اہم فقہی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو یا ملی مسئلہ ہو، آپ کا ارشاد سند کا درجہ رکھتا تھا اور آپ کا حکم حرف آخر ہوتا تھا۔ اور آگے بڑھیے، آپ کی علمی کمال کے تعلق سے مفتی محمد اعظم صاحب تانڈوی شیخ الحدیث مظہر اسلام بریلی و مفتی رضوی دارالافتاء فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت جبریل میں جہاں قیامت کے علم کو ان 5 علوم میں سے بتایا گیا ہے جنہیں بے بتائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اس حدیث کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور طلباء کو سمجھا چکا تھا، لیکن مجھے خود حضور مفتی اعظم ہند سے اس حدیث کو سمجھنے کا شوق ہوا۔ اللہ اکبر! وہ علمی کمال تھا حضور مفتی اعظم ہند کا کہ مفتی محمد اعظم صاحب جو شیخ الحدیث تھے مظہر اسلام کے اور رضوی دارالافتاء کے مفتی تھے، وہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بارگاہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہیں سے اندازہ ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے مفتی اعظم ہی نہیں بلکہ آپ تدریس میں بھی بہت بڑے ماہر تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان مدرس اعظم بھی تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حضور مفتی محمد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے دریافت کیا کہ حضور اس حدیث میں مخلوق کے لیے 5 علوم کے ذاتی نہ ہونے کی تخصیص ہے تو 5 ہی کی کیوں تخصیص ہے، حالانکہ مخلوق کو کسی چیز کا علم ذاتی نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا یہاں تخصیص کہاں ہے کہ تخصیص تو علم معانی و بیان میں خاص صورت میں ہوتی ہے، خاص کلمات کے ذریعہ ہوتی ہے، مثلا نفی اور استثناء کے ذریعہ، کلمہ انما کے ذریعہ اور تقدیم وغیرہ کے ذریعہ، اور یہاں ایسی کوئی صورت نہیں، مجھے یہاں تخصیص نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ تخصیص بھی ذکر کی گئی ہے۔ مفتی محمد اعظم تانڈوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس تنبیہ سے میں نے مفتی اعظم کے مبلغ علم کی بلندی اور تعمق نظر و فکر کو خوب سمجھ لیا، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ حضور مفتی اعظم کا درس نظامی پر گہرا مطالعہ ہے۔ اگرچہ مفتی اعظم کہلاتے ہیں مگر مدرس اعظم بھی ہیں۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا بے شک عالم کے کسی ذرے کا علم مخلوق کو بعطائے الہی حاصل نہیں، اس لیے کہ علم ذاتی خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 5 چیزوں کا علم ذاتی مخلوق کو نہیں اور ان 5 کے سوا معاذ اللہ علم ذاتی مخلوق کو ہے۔ اصل میں 5 کی تخصیص
ذکر کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اس زمانے میں کاہن و ساحر وغیرہ ان 5 چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور وہ گمراہ تھے، اور محل نہیں تھا کہ ان چیزوں کا علم انہیں عطا فرمائے جب انہیں اللہ نے بتایا ہی نہیں، اور وہ ان علوم کے جاننے کے مدعی تھے، تو قرآن و حدیث میں ان کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بے بتائے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ باطل ہے، چونکہ ان علوم کو وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بتائے، اور یہ کاہن وغیرہ نہیں جانتے۔ یہ ہے وجہ تخصیص بالذکر، یعنی حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ جس میدان میں بھی چلے جائیں، آپ حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ کو جس میدان میں بھی دیکھ لیں اعظم نظر آتے ہیں۔ اور آگے حضور شارح بخاری مفتی اعظم کی ایک علمی مجلس کا حال یوں بیان فرماتے ہیں کہ شرح بیت عامل عبد الرسول کے حاشیہ میں ایک عربی مقولہ ہے، النار فی الشتاء خیر من اللہ ورسولہ۔ تو حاشیہ شرح بیت عامل کے مطابق دن یہاں پر قسمیہ ہے تو معنی ہوں گے اللہ و رسول کی قسم آگ جاڑے میں بہتر ہے، مگر اس پر اشکال یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم کھانا تو جائز نہیں مگر رسول کی اللہ کی قسم کھانا تو جائز ہے مگر رسول کی قسم کھانا جائز نہیں۔ ماں بین العلماء اس پر مذاکرہ ہوا، بحثیں ہوئیں، سب نے اپنے اپنے طور پر جوابات دیے، پھر آخر میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے استفسار کیا گیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ایسا جواب عنایت فرمایا جس سے اس جملے کی توجیہ بھی ہو گئی اور شک بھی، سوال بھی اٹھ گیا، اشکال بھی ختم ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ لوگ روزمرہ کے محاورے میں بولتے ہیں، یہ بات من جانب اللہ ہے، اسی طور پر اس جملے کو بھی سمجھیے، یعنی یہاں پر من ابتدائے غایت کے لیے ہے، تو اس صورت میں معنی ہوگا اللہ و رسول کی جانب سے آگ جاڑے میں بہتر ہے۔ یہ تھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ذات کہ بہت کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل سے مشکل مسئلہ ہو، مفتی اعظم ہند الرحمہ چٹکیوں میں اسے سمجھا دیتے۔ ایک دفعہ ایک بنارسی مولوی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے سوال کیا کہ حدیث پاک میں ہے صلو خلف کلی برد و فاجر، کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر نماز فاسق کے پیچھے پڑھنے سے واجب الاعادہ کیوں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس فقہی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جواز صحت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور حل کے معنی میں بھی، تو فاسق و مبتدع جس کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہوتی ہے، یعنی صحیح ہو جاتی ہے، مگر مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور فرض گردن سے اس کے اتر جاتا ہے، اور ناجائز ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنا، امام بنانا ناجائز ہے، انہیں امام بنانا ناجائز ہے۔ اس بنارسی مولوی نے جو یہ حدیث صلو خلف کلی برد و فاجر ذکر کیا ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے سید عبد الرؤوف مناوی قدس سرہ شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ صلو جوازا خلف کلی برد و فاجر ای فاسق فإن الصلاة خلفه صحیحة لیکنها مکروہۃ۔ پھر آگے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جو نماز کسی مکروہ تحریمی میں پڑھی گئی ہو تو واجب الاعادہ ہوتی ہے، کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ تو یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو آپ فقاہت میں دیکھیں بے مثال نظر آتے ہیں، آپ افتاء میں دیکھیں بے مثال نظر آتے ہیں، آپ علم میں دیکھیں بے مثال نظر آتے ہیں، آپ تقوی میں دیکھیں بے مثال نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ کا فیضان ہم سب لوگوں پر جاری فرمائے اور انہی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطیاں، خامیاں، لفظ کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔